معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ڈیاری اردو چینل پر داستان امیر حمزہ۔ سب ہیڈنگ: امیر حمزہ کی قید اور رہائی۔ راوی یہ بیان کرتا ہے کہ نوشیروان کو کوئی تدبیر نہ سوجی اور صاحب کران خراج ہفت کشور لے کر آئے۔ تب بختک بن بختیارک دختر زادہ نقش ماکش سنگ کو بلایا اور کہا، اے وزیر با تدبیر، کہ اب کیا مکر و حیلہ کریں کہ امیر دفع ہو جائے۔ اس نے کہا، آپ کچھ اندیشہ نہ کریں، میں ایسی تدبیر کرتا ہوں کہ اگر امیر کی 1000 جان بھی ہو تو ممکن نہیں کہ ایک بھی سلامت لے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیا تدبیر ہے؟ بختک نے عرض کی کہ صبح کو بتاؤں گا۔ میں دربار میں کہوں گا کہ 30 برس ہوئے یونان، مصر اور روم سے خراج نہیں آیا، تو اس وقت آپ نے فرمایا، اس کا کیا سبب ہے؟ تب تو چپ رہوں گا۔ حمزہ آپ ہی عرض کرے گا، اگر حکم ہو تو میں جاؤں اور ان کی گوشمالی کر کے وہاں کا خراج لاؤں۔ تب بادشاہ نے فرمایا، بہتر ہے کہ جس وقت حمزہ جانے کی تیاری کرے تب وہاں کے بادشاہوں کو لکھنا کہ جس طرح بھی بن پڑے حمزہ کو جان سے مار ڈالیں۔ غرض بختک اور بادشاہ نے یہ بات طے کر کے اسی وقت فرمان لکھے اور قاصدوں کو دے کر روانہ کیا۔ جب دوسرا دن ہوا تو امیر دربار میں آئے اور دیکھا کہ ابالی سوالیو، ارکان دولت و امراء اعظام از پیر تا جوان سب حاضر ہیں اور دربار معمور ہے۔ امیر بادشاہ کا مشرہ کر کے اپنے دنگل میں بیٹھے اور پیالہ گردش میں لائے اور حریفے سرمست ہوئے۔ تب بختک نے وزارت کی کرسی پر سے اٹھ کر ولایتوں کے خراج کاغذات حضور میں پیش کیے اور کہا، 3 سال ہوئے ان تینوں ملکوں کا خراج نہیں آیا۔ نوشیروان نے کہا، ان تینوں ممالک سے خراج نہ آنے کا کیا سبب ہے؟ عرض کی کہ جب تک گستم زریل کفش تھا تب تک خراج کے آنے میں قصور نہ ہوا، کیونکہ وہ ان ملکوں سے لڑ کر خود لا تھا، اور اب وہ گستم تو گیا، اس لیے ہر ایک نے خراج دینا روک دیا ہے۔ تب بختک نے کہا کہ امیر کی عمر دراز ہو، تمہارے ہوتے خراج میں قصور کیوں ہوگا؟ یہ سن کر امیر نے فرمایا، قسم ہے پروردگار کی، جب تک ان ولایتوں سے خراج نہ لاؤں گا تب تک مہر نگار کا نام زبان پر نہ لاؤں گا۔ یہ کہہ کر عمرو بن امیہ ضمیری اور مادی کرب کو تاکید فرمائی کہ تمام لشکر کو تیار کر کے خیمہ باہر نکالو۔ یہ کہہ کر امیر نے بادشاہ سے عرض کی کہ راہ دکھانے والا امیر کے ساتھ کرو۔ بختک نے عرض کی، قارون دیوبند کے بیٹے کو ہم رکاب کرنا چاہیے، کیونکہ ان ملکوں کی راہ سے خوب واقف ہے۔ تب بادشاہ کی اجازت سے بختک نے پسرے قارون دیوبند کو بلا کر امیر کے پاؤں پر ڈالا اور کہا، تم امیر کو راہ بتاتے جانا، اور ظاہر میں تو یہ بات ہے۔ الگ بلا کر بختک نے 2 مسکال زہر دیا اور کہا، اے پسرے قارون، یونان کی راہ 2 ہیں، ایک نزدیک کی اور دوسری دور کی۔ نزدیک کی راہ میں 3 منزل پانی نہیں ہے، تو امیر کو ہر ہیلہ اس راہ سے لے جانا اور صرف اپنے ساتھ پانی لینا، اور امیر کو بہر کیف پانی میں زہر ملا کر دینا۔ پسرے قارون نے یہ بات قبول کی اور امیر کے امراء ہوا۔ جب منزل بہ منزل دوراہے پر آئے تو پسرے قارون نے امیر سے عرض کی کہ اے امیر، یہ راہ سخت ہے کہ اس میں 3 دن تک پانی نہیں ملتا اور دور بھی ہے، اور یہ راہ نزدیک مگر 1 روز کا پانی چاہیے کہ لشکر اپنے ساتھ اٹھا لے، کیونکہ اب 1 منزل پانی نہ ملے گا۔ تب امیر نے عرض کی، عمرو بن امیہ کو حکم دیا کہ لشکر کو کہہ کر 1 دن کا پانی اپنے ساتھ اٹھا لیں۔ پس امیر کے حکم سے تمام لشکر نے 1 دن کا پانی بھر لیا۔ امیر پسرے قارون بما لشکر چل دیے۔ جب 1 منزل گئے تو پانی خرچ ہو گیا۔ دوسرے دن کوچ کیا تو ساری راہ میں پانی نہ پایا۔ تب امیر نے فرمایا کہ اے پسرے قارون، کیا کرنا چاہیے کہ پانی نظر نہیں آتا؟ تب پسرے قارون نے عرض کی کہ اے امیر، اس میں میرا قصور نہیں، میں آگے 1 مرتبہ اس راہ سے گیا تھا تو بہت سے تالاب اور کنویں دیکھے، میں نے اس اعتبار پر پانی کی نسبت 1 دن عرض کیا تھا،
شاید کہ وہ تمام تالاب اور کنویں سوکھ گئے ہوں۔ غرض امیر نے وہاں مقام نہ کیا، آگے چلے اور لشکر مارے پیاس کے ہلاک ہونے لگا۔ تمام پہلوان عرب کے ایک جگہ کھڑے ہوئے اور عمرو پانی ڈھونڈنے لگا۔ امیر پیاس کے مارے ہلاک ہونے لگا اور پسرے قارون نے فرمایا، خبر لو کہ اگر تمہارے ہاں کچھ پانی نہیں ہے تو تھوڑا سا منگاؤ۔ اول تو پسرے قارون منکر ہوا اور پھر بعد میں کچھ دیر کے ایک پیالہ زہر ملے پانی کا لے کر آ گیا اور امیر کو دیا۔ جب امیر نے وہ پیالہ لیا تو امیر کا ہاتھ کانپا۔ تب حمزہ نے اس پانی کے پینے سے ہاتھ روکا اور تصدیق فرمائی اور دل میں سوچا کہ جب گستم کی لونڈیوں نے زہر دیا تھا تو اس وقت بھی میرا ہاتھ کانپا تھا اور اب بھی کانپتا ہے۔ یہ سن کر پسرے قارون نے کہا کہ پیاس کے سبب آپ کا ہاتھ کانپتا ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ عمرو بن امیہ ایک مشک پانی کی بھر کر لایا اور دور سے پکارا کہ امیر یہ پانی جو پسرے قارون نے دیا ہے اسے ہرگز نہ پینا۔ امیر نے یہ سنتے ہی پیالہ ہاتھ سے رکھ دیا۔ اتنے میں عمرو نزدیک آیا اور کہا، یا امیر، میں جنگل میں ادھر ادھر پانی ڈھونڈتا تھا کہ یکایک ایک بوڑھا آیا اور مجھ سے پوچھا، کیا ڈھونڈتا ہے؟ میں نے کہا، پانی ڈھونڈتا ہوں کہ امیر لشکر سمیت پیاس سے ہلاک ہوتا ہے۔ تب اس پیر مرد نے اپنا عصا زمین پر مارا، فوراً ایک چشمہ پیدا ہوا اور جب میں اس پانی سے مشک بھر کر لایا تو وہ بوڑھا بولا، اے عمرو، امیر سے کہو جو پانی تمہیں پسرے قارون نے دیا ہے ہرگز نہ پینا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ تب وہ پیالہ پانی کا عمرو کے منع کرنے سے امیر نے نہ پیا اور پسرے قارون کو بلا کر فرمایا کہ یہ پانی تو پی۔ یہ سن کر پسرے قارون نے وہ پیالہ امیر کے ہاتھ سے لے لیا اور کہا، لعنت ہے پسرے قارون کی زندگی پر کہ امیر کی اتنی خدمت کی اور اس قدر جاں فشانی پر بھی امیر کا دل میری طرف سے صاف نہیں ہوا۔ پس پسرے قارون نے یہ کہہ کر پانی کا پیالہ زمین پر دے مارا۔ امیر نے کہا، اے حرام زادے، اب تو اپنی حرام زدگی کو چھوڑ دے۔ پسرے قارون نے کہا کہ میں کیا حرام زدگی کرتا ہوں؟ امیر نے کہا، صبر کر، میں تیری حرام زدگی ظاہر کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر جس جگہ پیالہ پھینکا تھا وہاں کی مٹی اٹھا کر اسے نچوڑ کر قارون کے غلام کو پلایا۔ وہ غلام اس پانی کے پینے سے وہیں مر گیا اور اس زہر سے اس کا بدن چٹک کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تب مادی کرب تلوار کھینچ کر اس پر دوڑا اور وہ اس وقت امیر کے پیچھے جا چھپا اور کہا، امیر، میرا گناہ خدا کے لیے معاف کرو۔ امیر نے کہا، اب تو تیرا گناہ معاف کرتا ہوں لیکن آگے خبردار رہنا۔ غرض امیر کے سارے لشکر نے خوب پانی پیا اور جانوروں کو پلایا اور امیر کے لشکر کا ایک آدمی بھی ہلاک نہ ہونے دیا، مگر پسرے قارون کے 100 آدمی منزل پہ منزل چلنے لگے۔ آخر بعد از قطع منازل طے کر کے یونان پہنچے اور شہر کے باہر 4 کوس کے فاصلے پر اترے۔ کہتے ہیں کہ یونان کے بادشاہ کو حدیث یونانی کے نام سے اور اس کے 2 بھتیجے تھے اور ہر ایک قد 4 کم 40 گز تھا۔ ایک کا نام استفانوس اور دوسرے کا نام صدکنوش تھا اور یہ دونوں پہلوان حدیث کے کرسیوں پر بیٹھے تھے اور ہر ایک کے ماتحت 10,000 سوار تھے۔ امیر نے حدیث یونانی کے نام اس مضمون کا فرمان لکھوایا کہ باج و خراج لے کر بارگاہ اساس میں حاضر ہو تو بہتر، ورنہ اس طرح ماروں گا کہ ماہیان دربار مرغان ہوا تیرے حال پر گریہ وزاری کریں گے۔ پس امیر المومنین عباس نے اس طرح لکھا کہ بعد حمد خدا تعالی مدہ خاندان ابراہیم علیہ السلام خراج نوشیروان کے پاس نہیں پہنچا، اس لیے تمہارے اوپر مجھے نامزد کیا ہے۔ پس نامہ دیکھتے ہی 3 سال کا خراج لے کر اگر حاضر ہوگا تو امان دوں گا، ورنہ صبح کو لڑائی کی تیاری ہے۔ طبلِ جنگ بجوا کر فوج قاہرہ یونان کے قلعہ کا پتھر اکھاڑ دوں گا اور تجھے سولی پر چڑھا دوں گا۔ جب یہ نامہ مرتب ہوا تو امیر نے فرمایا کہ کون لے جائے گا؟ اس وقت پسرے قارون نے عرض کی کہ اگر حکم ہوگا
تو میں لے جاؤں گا اور اسے سمجھا دوں گا۔ امیر نے فرمایا کہ یہ نامہ اس کو دے دو اور ہمارے لشکر کے 100 سوار اس کے ہمراہ کر دو۔ پس وہ نامہ اور 100 سوار اس کے ہمراہ یونان کو گئے اور حدیث یونانی کے دربار میں اترا۔ حدیث یونانی پسرے قارون کو دیکھتے ہی تخت سے اتر کر نیچے آیا اور اس کو گلے لگایا، اور بعد ملاقات کے پسرے قارون نے اپنی پگڑی اس کے سامنے دے ماری اور کہا، داد بے داد کہ عرب کشکنا یوز جو بالوں اور جنگل میں دودھ سے پلا ہوا ہے کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتا، اور اس نے اتنا مرتبہ پا کر اپنے دماغ کو یہاں تک بگاڑ رکھا ہے کہ بادشاہ کی بیٹی کی آرزو رکھتا ہے۔ اس کے بعد ابتدا سے انتہا تک یہ قصہ حدیث سے بیان کیا۔ تب حدیث بولا، اے سردار، تو خاطر جمع رکھ، اگر حمزہ 1000 جان رکھتا ہوگا تو ایک بھی سلامت نہ لے جائے گا۔ یہ کہہ کر پسرے قارون کو خلعت دیا اور سونے کی کرسی پر بٹھایا اور کہا کہ ان سواروں کو جو تیرے ہمراہ ہیں تیرے ہیں کیا؟ کہا، میرے نہیں ہیں۔ کہا، ان سواروں کے حق میں کیا سیاست کروں؟ کہا کہ ایک ایک کو قلعے کے کنگر پر چڑھا کر سر کاٹ کے خندق پر گرانا چاہیے۔ حدیث نے کہا، ان کا مارنا مصلحت نہیں، بس ہر ایک کا ایک ایک کان اور ایک ایک ہاتھ کاٹ کر چھوڑ دو۔ اس نے کہا، جو تیری مرضی ہو بہتر ہے۔